ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولیوں اور گاجروں کے ایک کھیت کے کنارے دو خرگوش رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی دوستی بڑی مضبوط تھی۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ دونوں خرگوش سارا دن کھیتوں میں گھسے رہتے اور کھیت میں سے گاجریں اور مولیاں نکال نکال کر خوب کھاتے رہتے۔ کھیت کا بوڑھا مالک انہیں پکڑنے سے معذور تھا، کیوں نہ کہ ان کے پیچھے تیز بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ خرگوشوں کو کسی طرح وہاں سے بھگا دے، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہا۔ بالآخر ایک دن کھیت کے مالک نے خرگوشوں کی حرکتوں سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ مولیاں اور گاجریں کاشت نہیں کرے گا، کیوں نہ کہ تمام فصل خرگوشوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی۔ کھیت کے مالک نے موسم سرما کے آغاز میں گوبھی کی فصل کھیت میں لگائی۔ کچھ ہی دن بعد گوبھی کے بڑے بڑے پتے زمین سے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ خرگوشوں نے حسبِ عادت ان کی جڑوں میں مولیاں اور گاجریں تلاش کرنی شروع کر دیں، مگر انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا۔ خرگوش مولیاں اور گاجریں نہ پا کر بے حد پریشان ہوئے۔ مجبوری کے عالم میں وہ غذا کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے اور کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کر گزارا کر لیا کرتے۔ کچھ دن تو یوں ہی بیت گئے، پھر جاڑے کا سخت موسم شروع ہو گیا تو خرگوشوں کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔ کھیت میں کوئی ایسی آرام دہ جگہ موجود نہیں تھی کہ جس میں وہ گھس کر سردی سے محفوظ رہ پاتے۔ اس کے علاوہ خرگوشوں کے پاس صرف ایک ہی سرخ رنگ کی باریک سی چادر تھی، جس میں وہ دونوں دبک کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے۔ چادر اتنی بڑی اور گرم نہیں تھی کہ ان دونوں کو سردی سے محفوظ رکھ پاتی۔ ایک دن ایک خرگوش نے یہ فیصلہ کیا کہ چادر کو دوہری کر کے ایک ساتھی اوڑھ لیا کرے، جبکہ دوسرا اس دوران بھاگ دوڑ کر کے اپنا جسم گرم کر لیا کرے۔ اس طرح کم سے کم ایک خرگوش تو سخت سردی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دونوں خرگوش باری باری چادر اوڑھ کر گرمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ کھلے آسمان کے نیچے چادر زیادہ سود مند ثابت نہ ہوئی۔ سردی کے مارے ان کی جان نکلنے لگی۔ ایک دن ایک خرگوش کھیت کے نالے میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا کہ وہاں کھیت کا بوڑھا مالک آ گیا۔ اس کی نظر جب سردی سے تپکے ہوئے خرگوش پر پڑی تو اسے ترس آنے لگا، مگر جب اسے اپنی فصل کی خرابی کا خیال آیا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ گوبھی کے پتے ایسی غذا نہیں تھی کہ خرگوش انہیں خراب کرتے۔ بوڑھے مالک نے خرگوشوں کو بھگانے کی بجائے ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی سردی سے مر کھپ جائیں گے۔ ایک دن ایک خرگوش کی نظر کھیت میں لگے پتلے پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پتلے پر گرم قمیص پڑی ہوئی تھی اور سر پر بڑا سا ہیٹ تھا۔ یہ کھیت میں پرندوں کو بھگانے کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ گرم کپڑے دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی کو فوراً بلایا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس پتلے کے پاس پہنچے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی عقل پر افسوس کیا کہ کئی دن سے وہ پتلا وہاں موجود تھا، مگر انہیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں آیا۔ ایک خرگوش نے پتلے کی نیلی رنگ کی موٹی قمیض اتار کر پہن لی، جبکہ دوسرے نے سر کو سردی سے بچانے کے لیے پتلے کا ہیٹ پہن لیا۔ اس طرح انہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑوں کی تنگی سے نجات مل گئی تھی۔ پتلے کی ٹانگوں میں جوتے بھی تھے جو کافی بھیگ چکے تھے۔ ہیٹ لینے والے خرگوش نے وہ جوتے لے لیے اور ان کا پانی نچوڑ کر انہیں پاؤں میں پہن لیا۔ زمین سے پہنچنے والی ٹھنڈک سے وہ محفوظ ہو چکا تھا۔ دونوں خرگوشوں نے سردی سے سکون ملنے پر خوراک کی تلاش شروع کر دی، کیوں نہ کہ گاجروں اور مولیوں کے بغیر ان کی زندگی پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں خرگوش چلتے چلتے گوبھی کے کھیت میں پہنچ گئے۔ ایک خرگوش نے گوبھی کا بڑا پتا توڑا اور منہ میں ڈال کر چبایا۔ وہ ذائقے میں پھنس پھنسا تھا۔ اس نے گوبھی کا پتا وہیں پھینک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں چلتے چلتے کھیت کے مالک کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ اس طرف کبھی پہلے انہیں آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ گھر کو دیکھ کر انہیں کسی قدر حوصلہ ہوا کہ یہاں انہیں کھانے پینے کا سامان ضرور مل جائے گا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے تو گرم گرم ہوا کی لہر نے ان کے بدن کو سکون